شب جمعہ اموات کو یاد کرنے کی شب ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھی تکلیف کریں کہ شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ احبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور قبلہ نے بتایا آج قبلہ والی موسوی کی برسی بھی ہے، ان کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد بانیان کے حوائج شریعہ پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرا اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ کریم مالک خالق جتنے عزادار تشریف فرمائے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما، جو مومنین بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، برادر کی والدہ بیمار ہیں مولا انہیں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں مولا سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ کریم مالک خالق جو مومنین تنگ دست ہیں ملکۃ العرب کے صدقے میں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد وآل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ دنیا میں کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین،
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا، نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ دینداری اور دین شناسی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے تو دین پر عمل تب ہوگا جب انسان دین کو سمجھے گا، جب دین کا علم ہوگا، دین شناس بنے گا۔ ہم ان دو باتوں میں فرق نہیں کرتے، دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، دیندار ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں دیندار ہو گیا ہے۔ شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کافر آج اسلام میں داخل ہوا کلمہ پڑھ کے، جو آج اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو کوئی کلمہ کو جاہل نہ ہوتا۔ تو پھر دوستو یاد رکھیے، جس طرح کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا۔ مختلف شعبہ حیات سے وابستہ لوگ بیٹھے ہو دوستو، دنیا کا کوئی علم و ہنر
اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اور ائمہ اطہار علیہم السلام ان سب نے دین شناسی پر بڑا زور دیا ہے، دین سیکھنے پر بڑا زور دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ یؤتی الدنیا، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا چلو، بہرحال مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ یہ پانچویں امام کی حدیث ہے، اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا ہے۔ یہ دینداری، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ خدا نے آپ کو دین عطا کیا ہے۔ اہل دین کی محفل میں بیٹھا کریں۔ نبی کریم نے فرمایا مردوں کی محفل میں مت بیٹھو۔ یا رسول اللہ وہ مردے کون ہیں؟ فرمایا جو صرف دنیا دار ہیں، ان کی محفل میں جاؤ تو دنیا کی باتیں ہوں گی، پیسے کی باتیں ہوں گی، دنیا کمانے کے چکر ہوں گے۔ وہ فرمایا وہ مردہ لوگ ہیں، اور دنیا دار کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی مردہ ہوگا۔ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن جو دینداروں کی صحبت اور مجلس ہے وہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں دینداروں کی جو ہم نشینی، یہ دنیا اور آخرت کا شرف۔ ہم نہ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں دین کی نسبت، لیکن مولا امیر المومنین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زرار کا جب شام جانا ہوا، اور حاکم شام نے جب جناب زرار کو مجبور کیا کہ صف لی علیہ، آج علی کے اوصاف بیان کر، تو جناب زرار نے حاکم شام کے دربار میں ایک وصف مولا امیر المومنین کا یہ بیان کیا، کانا یعظم اہل الدین، اے معاویہ میرا مولا دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ اہل دین کی تعظیم کرتے، ہم دنیا دار کی تعظیم کرتے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ مجھے نا آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، یہ کبھی کل خانی کی مجلس ترحیم جب ہوتی ہے تو اگلی نشستیں تکیے رکھ کے سیاستدانوں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے وقف کی ہوتی ہیں۔ ہزاروں کا مجمع بھی ہونا تو سارے مجمع کو چیرتا ہوا آئے گا، آگے آ کے بیٹھے گا۔ نبی کریم کی حدیث مبارک ہے کہ تم مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، چاہے تمہاری شان بلند بھی ہے نا، اپنی شان کے مطابق تمہیں نشست نہیں ملی مجلس میں، ذمہ داروں حدیث کا قبلہ موجود ہے، فرمایا تم اگر تمہاری شان نشست نہ بھی ملے تمہیں، مجلس سے سب مومنین بیٹھے جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں عاجزی دکھانا خدا تجھے رفعت و بلندیاں عطا فرمائے۔ اور حدیث قدسی کا جملہ بھی ہے، انی وضعت العزہ، ایک سلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، انی وضعت الرفعۃ والدرجہ فی التواضع والناس یطلبون فی التکبر لم یجدوها ابدا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رفعت کو، بلندی کو میں نے عاجزی میں رکھا ہے، لوگ تکبر میں تلاش کرتے ہیں، کبھی نہیں پا سکتے۔ تو میرے محترم بات لمبی ہو گئی، دین شناس بنو، رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ذرا سنیے کیا خوبصورت لفظ ہیں،
آقا فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ فہم دین، یہ دین کی سمجھ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا آپ کی خیر چاہتا ہے، خدا آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن کم از کم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین شناس بنائے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ نہج البلاغہ میں بھی نا کلمات قصار جو تیسرا حصہ ہے، اس میں بھی جناب امیر علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی موجود ہے، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ پہلا بندہ بعالم مستعمل علمہ، امیر المومنین فرماتے ہیں اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ بعمل عالم کی وجہ سے۔ اور دوسرا آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلمہ، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتا، جو دین سیکھنے میں شرم، عالم اپنے علم پر عمل کرے گا اور جاہل سیکھ کر عمل کرتا جائے گا تو دین خود بخود قائم ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں دیندار بنایا ہے تو دین شناس بھی بنائے، اور دین شناس بنایا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور 23 سال اگر رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ دوستو، صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ یاد رکھنا، اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ اسی ماہ مبارک مفاتیح الجنان میں، اسی ماہ مبارک کی دعاؤں میں ایک دعا کا جملہ ہے، یہی دعا امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد ابن مسلم سقفی کو تعلیم فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہو محمد ابن مسلم سقفی جلیل المرتبہ صحابی، اور وہ دعا یہ تھی، اور وہ دعا آپ کی میری ہر مومن کی ہونی چاہیے، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار، اے اللہ مجھے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ خدا نہ کرے، 1000 بار خدا نہ کرے انسان دین کا دشمن بن جائے، اے اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے، اپنے دین کے خدمت گزاروں میں سے قرار دینا۔ لہٰذا اللہ کے دین کے ناصر تو ہر زمانے میں رہے ہوں گے، ہر زمانے میں رہیں گے، ہر زمانے میں، لیکن آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی،
ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ دوستو، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ جس خاندان کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا: اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر۔ پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب ہے۔ سامعین گرامی، آج 10 رمضان المبارک کی اسی بی بی کی یاد منا رہے ہو، اسی محسنہ اسلام کی یاد ہے جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور اس طرح فرمائی کہ نبی کریم نے فرمایا: ما قام ولستقام۔ یہ وہ جملے ہیں جو ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھے ہیں۔ ما قام ولستقام دینی، میرا دین نہ قائم ہوتا اور نہ قائم رہتا اگر میرے چچا ابو طالب نہ ہوتے، اگر خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا۔ نہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا یہ دین، اور نہ اس کو استقامت نصیب ہوتی، نہ یہ قائم رہتا اگر ان دو ہستیوں کا کردار نہ ہوتا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نصرت اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی نصرت، جو بی بی نے مال خرچ کیا۔ آپ جانتے ہو بی بی ملکۃ العرب ہیں، اور یہ پہلو ہمارے ممبروں سے بہت زیادہ بیان ہوتا ہے۔ مالدار ترین خاتون تھی۔ میں کل اتفاق سے ایران کے ایک بہت بڑے واعظ کا دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی جو اس وقت دولت تھی، وہ شاید آج کے اس کیا جائے نا تو دینار، جو سونے کے دینار ہوتے تھے، 20 ملین دینار، 20 ملین دینار، یہ اس زمانے کی باتیں، دینار 20 ملین دینار، یہ اس زمانے کی باتیں جس زمانے میں دانک ہوتے تھے، دانک، ایک ایک درہم کے 10 حصے، 6 حصے، درہم کے 6 حصے کو دانک کہتے تھے۔ جس زمانے میں لوگوں کے پاس دانک ہوتے تھے، بی بی کے پاس 20 ملین دینار کی دولت تھی۔ وہ ایک اہل ممبر کو بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کتنی دولت ہوگی جناب خدیجہ کی صلوات اللہ علیہا، وہ فرماتے تھے وہ ماں تھی مومنین کی، آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی جتنی دولت ہے نا، سمجھو یہ خدیجہ کی دولت ہے۔
سامعین گرامی قادر، اگرچہ قبل از اسلام بہت زیادہ حالات جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے وہ نہیں ملتے، لیکن کچھ روایات بی بی کی سیرت کے حوالے سے ضرور موجود ہیں، جن میں ایک یہ روایت موجود ہے، یہ قبل از اسلام کی بات ہے۔ بی بی کا غلام تھا میسرہ، اور آ کے عرض کی، اے سیدۃ القریش، باہر دروازے پر کوئی مستور ہے، زارو قطار رو رہی ہے، ایک چھوٹی سی گٹھڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہیں، رو رو کر آپ سے وہ ملنا چاہتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ اس کو بھیجو میرے پاس۔ وہ جب مستور بی بی کی خدمت میں آئی، بری حالت تھی اس کی، اس نے وہ جو گٹھڑی کھولی تو اس میں ایک نو مولود بچی، ایک تازہ پیدا ہوئی بچی، رو کے کہتے ہیں، سیدۃ القریش، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میرا شوہر اس کو زندہ مارنا چاہتا تھا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں شوہر سے چرا کے چھپا کے لائی ہوں، میری مدد کریں، اپنی میری بیٹی کو اپنے گھر میں پروان چڑھائیں۔ بی بی نے اس کو حوصلہ دیا، بی بی نے اس کو تسلی دی۔ بی بی نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میرے گھر میں تیری بیٹی کی پرورش ہوگی۔ اور یقین کرنا، ایسی کتنی مظلوم اور مقہور عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، جن کی بی بی سرپرستی فرماتی تھیں، اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں وہ پروان چڑھ رہی تھی۔ توجہ فرمائیے، یعنی دنیا کے مظلوم انسانوں کو بھی بی بی نے پالا، اسلام کو بھی بی بی نے پالا ہے، اسلام کو بھی بی بی نے پالا۔ اس کفر و شرک کے زمانے میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے بت پرستی نہیں کی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو بیٹھ کے خود پوچھتے ہیں۔ سامعین گرامی، نبی کریم فرماتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ ایک حدیث نگاہ سے گزری تھی کہ ایک بندہ جتنا بڑا نیکوکار پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر دو عیب اس کے اندر موجود ہیں، وہ خوشبو نہیں سونگھے گا جنت کی۔ ایک عیب ہے احسان فراموشی، اور ایک عیب ہے احسان کر کے احسان جتلانا۔ احسان فراموشی بھی بہت بڑا عیب ہے۔ روایات میرے پیش نظر ہے، احسان فراموش کو کتے سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ احسان فراموش بھی نہ بننا، اور نیکی کر کے نیکی جتلانے والے بھی نہ بننا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، احسان جتلا کر اور اذیت کر کے اپنی نیکیاں صدقات کو باطل نہ کرو، باطل نہ کرو۔ مومنین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا کی قسم، قوم شیعہ محسن شناس اور احسان شناس ہے۔ ہاں، دنیا میں لوگ ایک کپ چائے پلا دینا تو اس کا وہ کپ چائے کا یاد رکھتے ہیں۔ وہ تجھے مسلمان ہے، تو کلمہ نصیب ہوا، آج تو نمازیں پڑھ رہا ہے، آج تو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ، یہ کن ہستیوں کے احسان کا نتیجہ ہے، آج تو مسلمان ہے۔ ان محسنین اسلام میں سے ایک ہستی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ سامعین گرامی، اگلی بات بھی ذرا سنیے گا۔ اس کفر و شرک کے زمانے میں اتنا، جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے یار، یعنی کفر اور شرک کا دور۔ اچھا، سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ پاک جس ماحول اور معاشرے کو ضلال مبین کے لفظوں سے یاد کرے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کریم کے تشریف لانے سے پہلے وہ مکہ کا معاشرہ کھلی گمراہی میں غرق تھا، کھلی گمراہی۔ مومنین، آپ تصور کریں کہ جس معاشرے کو اللہ کھلی گمراہی
کہے وہ کتنا گمراہ معاشرہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مکہ میں مبعوث برسالت ہونے کا فلسفہ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ مکی تھے لہٰذا مکہ میں مبعوث برسالت ہوئے، نہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس لیے مکہ میں سرکار تشریف لائے کہ مکہ کا معاشرہ کرۂ ارض کا سب سے زیادہ گمراہ اور جاہل معاشرہ تھا، سب سے زیادہ جہالت اور گمراہی اس معاشرے میں تھی، اس لیے سرکار وہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا نبی کریم نے، ورنہ تو عالمین کے لیے رسول بن کے آئے تھے۔ اتنی گمراہی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، سودی کاروبار ہوتے تھے، وہ معاشرہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ لقمہ حلال کیا ہوتا۔ جس معاشرے میں بے قصور کو لوٹ لینا لوگ ہنر سمجھتے تھے، راہ زن لوگ تھے، ڈاکو لوگ تھے، بے گناہ کو قتل کر دینا لوگ شجاعت جانتے تھے، جس معاشرے میں تہذیب نہیں تھی، نہج البلاغہ میں چند خطبات امیر المومنین کے جن میں مولا امیر علیہ السلام نے قبل از اسلام جو ان کا بود و باش تھا، جو ان کا طرز زندگی تھا، اس پر بھی بات کی ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں وہ تو غاروں کی رہنے والی مخلوق تھے، انتراشے پتھروں میں رہتے تھے، سانپ اور بچھو ان کے اطراف اور ماحول میں ہوتے تھے، تشربون القدر و یاکلون الخشب، گندی غذائیں کھاتے تھے، گڑھوں میں جمع شدہ گندا پانی جہاں سے جانور پیتے تھے، اور جس پانی میں جانوروں کا گوبر اور پیشاب ملا ہوتا تھا وہ پانی انہیں پینے کو نصیب ہوتا تھا۔ فرمایا وہ تو ایسے لوگ تھے، وہ انتہا کی جہالت اور انتہا کی گمراہی تھی اس ماحول اور معاشرے میں جس معاشرے میں نبی کریم تشریف لائے۔ مولا امیر ایک مقام پہ فرماتے، ذرا یہ جملہ سنیں، انہم فیہا الا کالانعام الصائمۃ والصخور القاسیہ، فرمایا جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے تھے اس معاشرے میں انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں جانور رہتے تھے، درندے رہتے تھے انسانی شکل میں۔ اور پھر فرمایا کہ نہیں، جانور کو اس لیے جانور کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے، وہ جانوروں سے بدتر کالصخور القاسیہ، پتھروں کی مانند جمود کا شکار، ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں سرکار تشریف لائے تھے۔ سامعین گرامی، زنا جس معاشرے میں عام تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کی شاعری اسی عورت کے گرد گھومتی تھی، یا لڑنا جانتے تھے یا عورت اور شراب کے رسیہ تھے، اور کیا تھا ان عربوں کے پاس، اور خیر سے ابھی تک اسی سنت پر چلتے آ رہے ہیں۔ عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، خدا کی قسم مجھے نا حالات ایسے ہیں، اور بھائی ہمیشہ لائیو چلا دیتے ہیں، ہاں جی، اور کچھ ممبر کا تقدس بھی ہے، ورنہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی سی تاریخ کی ورق گردانی کرو، تمہیں پتہ چلے کہ کس کس کی ماں یہ دھندا کرتی تھی، اور کس کی ماں تھی جس نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے، اور کس کی ماں سے رسول اللہ نے جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس شرط پر بیعت لی تھی کہ آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم زنا نہیں کرو گے۔ ہاں، اتنا غلیظ معاشرہ تھا، یقین کریں کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو کئی دعوے دار باپ آ جاتے تھے۔ آپ تاریخ کی تھوڑی سی ورگردانی کرو، دو بڑے معروف کردار ہیں، ایک کی ولادت پر 4 دعوے دار سامنے آئے، ایک کی ولادت پر 10 دعوے دار سامنے آئے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے جب ایسے لوگ بھی مقابلہ علی ولی کا کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، جو حاکم شام کے خط کے جواب میں لکھا، اور وہ خط جب سید رضی نے جہاں نوٹ کیا ہے، مطلب درج کیا ہے، تو سید رضی نے ایک جملہ لکھا ہے، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْكُتُبِ۔ سید رضی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک خط ہے۔ البتہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں حاکم شام کا وہ خط بھی ذکر کیا ہے، لیکن مولا امیر نے جو جواب دیا اس جواب سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حاکم شام نے کیا لکھا۔
ایک بات اس نے یہ لکھی تھی کہ یا علی آپ اور ہم تو برابر ہیں، ہمارا آبا و اجداد ایک ہیں، تو فضیلت تو فلاں اور فلاں لے گئے، تو باقی آپ اور ہم تو ایک جیسے ہیں۔ تو اس میں جناب نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا حاکم شام یہ تیری بھول ہے، جو کہتا ہے ہم اور آپ ایک جیسے کہتے ہیں، لیس الصریح کاللصیق، روشن نسب والا اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کو باپ کے ساتھ نتھی کیا گیا ہو۔ باپ کے ساتھ نتھی ہونے والے اور ہیں، روشن نسب والے اور ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعوے دار سامنے آتے تھے، قیافہ شناس بلائے جاتے تھے، قیافہ شناس بچے کا قیافہ دیکھ کے جس کے ساتھ قیافہ مل گیا اسی کا بیٹا قرار دے دیا۔ خدا کی قسم ایسے گناہ آلود معاشرے میں، ایسے فسق و فجور کے معاشرے میں جہاں زنا عام تھا، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے، رب کعبہ کی قسم ایسے معاشرے میں مادر زہرا کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد جناب اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ طاہرہ کے لقب سے دنیا یاد کرتے تھے۔ اور سامعین گرامی قادر، یہ ایک ستم کیا مورخین نے، ظلم زیادتی کی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ جب سرکار سے شادی ہوئی بی بی کی تو 40 سال عمر تھی، اور بی بی بیوہ تھی، اور 2 شادیاں پہلے بی بی کر چکی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تہمت ہے، یہ سب سیدہ کی ماں پر الزام ہے۔ محققین مر نہیں گئے، محققین کی گراں قدر تحقیق موجود ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں پورا ایک باب قائم کیا ہے، جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس شادی والے موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے شیعہ سنی علماء کی جو پرانی کتابیں لکھی گئیں ان کے حوالے سے یہ بات ثابت کی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی اس موضوع پہ، ان کی ہمارے معاصر تھے، اسی زمانے کے تھے، انہوں نے بھی بڑا اچھا لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے، اور خوبصورت تحقیق موجود ہے۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ جب نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سن 1 عام الفیل تھا، جس سال ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اسی سال میں نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو زیادہ سے زیادہ اور بھی روایات ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بی بی کی عمر مبارک 28 سال تھی، اور نبی کریم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب شادی ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے ذرا، 3 سال کا فرق ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال کا فرق نہیں ہے۔ اور میں دوستو ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ تحقیق ہے محققین کا کام، اور قابل قدر اور گراں قدر تحقیق موجود ہے۔ آپ جانتے ہو کہ تاریخیں لکھوائی گئیں، حکمرانوں نے مرتب کروائیں، قلم خریدے گئے، ضمیر خریدے گئے۔ حاکم شام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ 1 لاکھ درہم دوں گا، تو یہ روایت بنا کہ یہ جو آیت ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک روایت بنا کہ یہ ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے، 1 لاکھ درہم دوں گا۔ اس نے کہا میں نے دین بیچنا 1 لاکھ تھوڑے ہیں، 3 لاکھ دے تو میں روایت بناتا ہوں۔ میں ایک جھلک بتا رہا ہوں، اس طرح سے ضمیر خریدے گئے، قلم خریدے گئے۔ جوادی صاحب نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی شان بڑھانے کے لیے مادر زہرا کی شان گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ ہاں تو میرے محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے، تحقیق محققین کا کام ہے۔ میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ
کہ جس بیوی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ جس بیوی کو عصمت کبریٰ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ماں ہونے کا رب شرف عطا کرے، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ 28 سال عمر مبارک تھی، اور آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ نبی کریم نے شادی سے پہلے 2 بار جناب خدیجہ کا مال لے کر، قافلہ لے کر خود رسول اللہ نے بی بی کے قافلے میں کام کیا اور مال لے کر شام گئے نبی کریم، اور جتنا پرافٹ اور منافع اس قافلے سے ہوا اتنا ساری زندگی کسی قافلے سے نفع نہیں ہوا۔ میسرہ آ کے بی بی کو حالات سفر سناتا تھا، میسرہ وہ سارے راستے میں جو کرامات دیکھتا تھا وہ آ کے بی بی کے گوش گزار کرتا تھا۔ اے سیدۃ القریش، ہم نے پورے راستے میں دیکھا یہ ہاشمی جوان جہاں چلتا ہے ابر کا ٹکڑا ان پہ سایہ کرتا ہے۔ اور سیدۃ القریش ہم دیکھتے تھے کہ جب ریت پر چلتے تھے تو قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، جب پتھریلی زمین پہ چلتے تھے تو نشان بنتے تھے، اور راستے میں ایک منزل پر جب پانی ختم ہو گیا تو اسی ہاشمی جوان نے ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں سے کھودو، اور ان کی نشاندہی پر کھودا گیا تو میٹھا اور ٹھنڈا چشمہ پانی کا برآمد ہوا۔ یہ ساری چیزیں بی بی کے گوش گزار کرتا تھا، اور بی بی کے دل میں سرکار کی محبت جاگزیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہو کہ خود سب سے پہلے خود جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، خود بی بی نے پیغام بھیجا، اور رب کریم کو یہ ادا پھر اتنی پسند آئی کہ خدا بندے نے قیامت تک کے لیے دین کا حصہ بنا دیا کہ ایجاب پہلے عورت کی طرف سے ہوگا، نکاح میں قبول ہمیشہ مرد کی طرف سے۔ پہلے ایجاب عورت کی طرف سے ایجاب ہوگا، مرد کی طرف سے قبول ہوگا۔ اور خدا کی قسم جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ اپنے زمانے کی حسین اور جمیل خاتون تھیں، حسن و جمال میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور اپنے زمانے کی ایک عقل مند اور ایک دانا مستور تھیں۔ اور سرکار کے ساتھ شادی ہو گئی، پہلی رات ہی عقد ہو گیا نا جب سرکار کے ساتھ، ساری دولت اور سارا کچھ سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج سے میں بھی آپ کی کنیز، میں بھی آپ کی ملکیت، میرا مال بھی آپ کی ملکیت۔ اور میں کہا کرتا ہوں بی بی کامیاب تاجر تھی، 80,000 نر اونٹ چلتا تھا سامان تجارت لے کر، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی، اور پھر بی بی نے جب رب سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت کی، مال خدا راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ سے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ملی۔ یہ معمولی شرف ہے، سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہونا، صدیقہ کبریٰ کی ماں ہونا۔ آیت اللہ محسن قراتی نے تفسیر نور میں یہ نقطہ اٹھایا، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں، یہ جو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، وہ کوثر رسول اللہ کو بھی ملا، وہ کوثر جناب خدیجہ کو بھی عطا ہوئی۔ توجہ چاہوں گا، آغا محسن قراتی اسی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، پہلے مال کثیر راہ خدا میں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے رب کوثر عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات میں۔ اور یہ شرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے کہ جب تک بی بی زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی، دوسرا عقد نہیں کیا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم کی 13 شادیاں ہوئیں مکی زندگی، معذرت چاہتا ہوں مدنی زندگی میں جا کر، توجہ کر رہے ہو، یا 11، یا اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ جب سرکار نے پردہ فرمایا تو 9 اس وقت
امہات المومنین موجود تھیں، 9 بیویاں حیات تھیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک وقت میں 13، 11، 9 بیویاں رسول اللہ کی زوجیت میں رہیں، لیکن خدا گواہ مسلسل 25 سال محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر کوئی وارث رہی ہے تو صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ شرف اللہ نے کائنات میں صرف اس ماں بیٹی کو عطا کیا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب تک جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ اور نبی کریم، توجہ چاہ رہا ہوں، بعد والی جو ازواج تھی نا، ذرا سنیے، آغا خامنائی کا ابھی ایک کلپ وائرل ہوا، آپ نے سنا سب نے، آغا خامنائی فرما رہے تھے، یہ نقطہ انہوں نے خوبصورت بیان کیا۔ مدنی زندگی جو تھی وہ مکی زندگی کی نسبت آسان زندگی تھی، اس میں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی اور اس میں فتوحات نصیب ہو رہی تھیں، اس میں کامیابیاں مل رہی تھیں۔ مدنی زندگی نسبتاً مکی زندگی کے خوشگوار زندگی تھی، لیکن جو مکی زندگی تھی وہ مشکل زندگی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے اس مشکل ترین دور میں رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اسلام کے لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور ہیں، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، وہ فرما رہے تھے مکہ تو فتح ہوا 8 ہجری میں، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت مال خرچ کیا کہ جب ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی سرکار مدینہ بھی نہیں گئے تھے، اس مشکل ترین دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ یہ بی بی کا اثار ہے، یہ بی بی کی قربانی ہے، مشکل ترین دور میں رسول اللہ کا ساتھ نبھایا ہے۔ شیب ابی طالب کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، شیب ابی طالب کی مشکلات بی بی نے برداشت کی ہیں۔ سامعین گرامی، اور اس زمانے میں جب نبی کریم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں جو سرکار کے لیے پانی اور غذا وہاں پہنچایا کرتی تھی غار حرا میں۔ مومنین کرام، اس لیے سرکار فرماتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، اور نہ صرف ہمیں حکم دیا، خود رسول اللہ نے بھی جب تک زندہ رہے جناب خدیجہ کے احسانات کو بھلایا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں ایک دن بھی رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ امام بخاری اور مسلم نے لکھا ہے اس روایت کو، اہل سنت کی دیگر کتابوں میں روایت ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ما غرت علی عہد امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، بخاری نے لکھا۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھے کسی رسول اللہ کی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا مجھے رسول اللہ کی اس مردہ بیوی سے حسد ہوا۔ جب رسول اللہ یاد کرتے تھے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہہ دیا رسول اللہ، ایک عجیب لفظ ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی میں کہوں کہ نہ کہوں، بس اتنا کہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے۔ وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، جبکہ خدا نے اس سے بہتر بیوی اور بہتر زوجہ آپ کو عطا کی۔ اللہ جانتا یہ سننا تھا، سرکار کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے اور دکھ پہنچا رسول اللہ کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے پلٹ کے فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ منہا خیرا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر زوجہ میری زندگی میں نہیں آئی، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس وقت میری رسالت کی تصدیق کی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے۔ اشرقتنی فی مالہا، سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے۔
اور عائشہ یاد رکھ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے تو خدیجہ کے بدن سے چلائی ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے تو جناب خدیجہ کے بطن سے عطا کی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے تھے خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ؟ کون ہوگی خدیجہ جیسی؟ کون ہوگی خدیجہ جیسی؟ اور میرے دوستو بڑا فرق ہے خدا کی قسم پیغمبر کی زندگی میں اور پیغمبر کی زندگی کے بعد۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امہات المومنین کے خرچ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ ان کی ضروریات زندگی کی تامین کہاں سے ہوتی تھی؟ کہاں سے ہوتی تھی؟ بیت المال سے ہوتی تھی۔ بیت المال سے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے، بیت المال سے حصہ ملتا تھا جس سے ضروریات زندگی پوری ہوتی تھی۔ تو دوستو پھر مجھے کہنے دو، سامعین گرامی قدر، امہات المومنین میں سے اسلام سے لینے والی عورتیں، اسلام کو دینے والی صرف خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، اسلام کے مال پہ پلنے والی عورتیں، اسلام کو اپنے مال پہ پالنے والی صرف خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہے کہ میں نے پھر ہمیشہ اچھے لفظوں سے خدیجہ کا ذکر کیا۔ یہ خدیجہ کہتی تھی، تصغیر کا صیغہ استعمال کرتی تھی، بس میں اس سے زیادہ وضاحت کر نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا وہ خدیجہ نہیں، وہ خدیجہ ہے۔ پھر بی بی کہتی ہے کہ ذرا جملہ سنیے، دو روایتیں اور سنیے۔ کہتی ہے کہ جب کبھی نبی کریم ناراض ہوتے تھے، غصہ آتا تھا سرکار کو، ہمیں رسول اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے تو وہ کیسے غضبناک ہوتے تھے؟ اور بھائی وہ جو ارحم الراحمین ہے غضبناک تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، مولا علی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ سید مطہر نے لکھا، علماء اخلاق نے لکھا ہے ہر انسان کے لیے جو صحیح العقیدہ صحت مند انسان ہے اس کے لیے غصہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صاحب عقیدہ انسان ہو، ایک صاحب نظریہ انسان ہو اور اس کو کسی بات پر غصہ ہی نہ آتا ہو۔ وہ جو غصہ نہیں نہ دکھاتا یا سیاستدان ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، ہاں جی، ورنہ تو ہر صاحب نظریہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحب عقیدہ اور غصہ نہ آئے۔ رسول اللہ بی بی کہتے ہیں غصے ہو جاتے، اللہ غصے ہو جاتا تھا۔ اجازت دیں تو میں ایک مورد بتاؤں، اتنی معتبر حدیث جیسے شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول اللہ بتا رہے ہیں، ایک مورد بتا رہے ہیں کہ اللہ کہاں غضبناک ہوتا ہے اور اللہ کہاں راضی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی صاحب نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو۔ سیدہ طاہرہ کے رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے، سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں رسول اللہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے اور ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا رسول اللہ کو راضی کرنے کا، ہم خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ خدیجہ کا نام سن کے رسول اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اور ام المومنین کہتی ہیں مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، نبی کریم اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ بڑھیا کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی تو رسول اللہ اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے۔ کبھی گوشت فن ذبح کرتے تو گوشت کا ایک حصہ سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو بھجواتے، کوئی ہدیہ آتا تحفہ آتا نبی کریم ایک حصہ نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے، وہ باقی چیز اہل بیت میں ازواج میں بعد میں تقسیم ہوتی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا رسول اللہ یہ بڑھیا ہے کون، آپ اتنا خیال رکھتے ہیں اس بڑھیا کا؟ فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا ان حسن العہد من الایمان، ایمان کا تقاضا ہے اس محسن اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ جب خدیجہ کی سہیلیوں کا اتنا احترام تھا رسول اللہ کی نگاہ میں
تو جناب خدیجہ کا مقام کیا ہوگا رسول اللہ کی نگاہ میں؟ اس لیے فرماتے تھے خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ عزادارو، شیب ابی طالب میں ملیکۃ العرب تھی، شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پر مجبور، اور شیب ابی طالب میں بی بیمار ہوئی ہیں۔ شیب ابی طالب جب نبی کریم فرماتے تھے نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ بس 10 رمضان بی بی کی رحلت کا دن آیا، سرکار بی بی کے سرہانے تشریف لائے تو جناب خدیجہ زار و قطار رو رہی تھی۔ فرمایا خدیجہ کیا ہے، درد زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے بیماری کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدیجہ روتی کیوں؟ یا رسول اللہ بس آپ سے جدائی کا احساس مجھے رلا، میں آپ کے سائے رحمت سے محروم ہو رہی۔ سرکار نے حوصلہ دیا، خدیجہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے، جس طرح تو دنیا میں میری زوجہ ہے تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے۔ اور شب معراج میرے رب نے جنت میں سفید موتی کا محل مجھے دکھایا جو رب نے خدیجہ تیرے لیے تیار کر رکھا۔ فرمایا خدیجہ سے آخری وقت میں کوئی خواہش ہو، کوئی وصیت ہو؟ یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں، ایک خواہش مجھے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ فرمایا کیسے معلوم ہو؟ یا رسول اللہ میں نے نا اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی ہے، آپ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھیں۔ سرکار نے بیٹی کو علیحدہ بلایا، فاطمہ بیٹی تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم کر رہی ہیں؟ عرض کی بابا جان میری ماں کی خواہش ہے آپ اپنی یہ ردائے مبارک میری ماں کو کفن کے طور پر عطا کر۔ وہ رضا جو نزول وحی کے وقت آپ کے شانوں پر ہوتی، یہ رضا میری ماں کو کفن کے طور پر عطا کر۔ سرکار نے فوراً رضا اتار کے جناب سیدہ کے ہاتھوں میں رکھ لیا کہ ماں کی خدمت میں آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اور زدارو یہ شرف ہے جناب خدیجہ کا کہ رسول اللہ کی اس رضا مبارک میں بھی کفن دیا گیا، اور جب کفن کا مرحلہ آیا تھا جبرائیل جنت سے رب کے حکم سے کفن لے کے حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ خدیجہ نے میرے دین کی خاطر بڑی قربانی دی، خداوند عالم نے جنت سے کفن بھیجا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، ایک خدا کی طرف سے ایک رسول خدا کی طرف سے۔ فرمایا خدیجہ دوسری خواہش، اس وقت عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ یہ میری فاطمہ، یا رسول اللہ میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، کوئی میرے بعد میری زہرا کو تماچا نہ مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو جب تک نبی کریم زندہ رہے سیدہ طاہرہ کو رونے نہیں دیا، لیکن سرکار کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ما زالت بعد وفات ابیہا باقیۃ العین معصبۃ الراس محترقۃ القلب منحدۃ الرکن۔ بابا کی رحلت کے بعد یہ جو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، سیدہ طاہرہ کی حالت کیا تھی؟ سر پر ہر وقت موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی، دل ہر وقت جلتا رہتا تھا۔
اگلا جملہ سن پاؤ گے؟ آپ کتنا رو لو گے، ہم کتنا رو لیں گے۔ یہ شیخ عباس نے روایت لکھی، کتنا روتی تھی، یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعت، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتی روتی بے ہوش ہو جاتی، غشی کے دورے پڑتے تھے سیدہ طاہرہ کو، اور ازادارو پھر حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی اور بابا کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے سونگتی، ماذ علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوال، یا بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، یا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنی مصیبتیں اگر دنوں پر آتی سیاہ راتوں میں تبدیل۔ آزادہ اور مسافری جملہ، بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، مجھے بتائیے، تاریخ میں دکھائیے کوئی مستور ایسی 18 سال عمر ہو، بیٹیاں بیٹے موجود ہوں، شوہر کا سایہ سلامت ہو، اور وہ موت کی تمنا کرے، اور وہ موت کی دعا کرے۔ ایسی مستور تو جینے کی دعائیں کرتی ہے۔ عزادارو اتنی دکھیاری تھی، نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے، میں دنیا کے دکھوں سے اکتا گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب